الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون نکاح اور ہماری کوتاہیاں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ منگنی کا ہے، اس کو رسموں کی نظر نہ کرو۔ ہمارے یہاں منگنی کے موقع پر کبھی انگوٹھی، کبھی گھڑی، کبھی کپڑے، کبھی پیسے، اور یہ ایسی بربادی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکے اور منگنی ٹوٹ جائے تو جو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے وہ لڑکی والوں سے مانگتے ہیں۔ ہم نے کپڑے دیے تھے واپس کرو، ہم نے گھڑی دی تھی واپس کرو، ہم نے انگوٹھی دی تھی واپس کرو، اور بعض اتنے بے حیا بھی ہم نے دیکھے ہیں جو کھانا کھلایا اس کے پیسے بھی واپس مانگتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور بے ضمیری کی بات ہے، یہ لڑکیوں کو خریدنے اور بیچنے والی بات ہے۔ اس کا نکاح اور شریعت اور غیرت سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلا مرحلہ ہے منگنی کا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورت کو خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ مرد کی راحت کا ذریعہ بنے۔ ہم آغاز ہی سے مرد کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور نکاح پھر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ جو ہمارے یہاں آج کل رواج ہے، جس کا شریعت میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی منہ دکھائی کے لیے جاتے ہیں، کبھی مٹھائی کے لیے جاتے ہیں، کبھی عیدیے کے نام پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہمارے یہاں چلتا ہے وہ نکاح کا۔ تو نکاح میں دو باتیں سمجھو، نمبر 1 گواہوں کا ہونا، نمبر 2 اعلان کا ہونا۔ شریعت میں اصل گواہ نہیں ہے، شریعت میں اصل اعلان ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہو، پورے محلے کو پتہ ہو، پورے گاؤں کو پتہ ہو، پوری قوم اور قبیلے کو پتہ ہو کہ فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی یہ خاوند اور بیوی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، ولو کان بالدف۔ یہ دف کا معنی یہ نہیں ہے کہ دف بجا کر اعلان کرو، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر بجانا، ڈول یا کچھ نہ کچھ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِالدَّفْ، اگرچہ دف کے ساتھ تمہیں اعلان کرنا پڑے کرو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں دف ہمیشہ گانے کے لیے نہیں بجتی تھی، بلکہ دف اعلان کے لیے بھی بجتی تھی، اور ہمارے یہاں دف اعلان کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے یہاں دف گانے کے لیے ہوتی ہے۔ عرف کے بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس دور میں دف کا مقصد کیا تھا؟ کیا دف صرف گانے کے لیے تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ میں یہ اس لیے ایک مثال دیتا ہوں، آج بھی بعض علاقوں میں رمضان المبارک میں سحری کے وقت ڈول بجتا ہے، اور یہ ڈول بجنا گانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈول بجنا اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ اٹھ کر روزہ رکھ لیں کہ جس طرح سحری کے وقت ڈول کا بجنا یہ گانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈانس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سحری کے اعلان کے لیے ہے، اسی طرح اس دور میں دف کا بجنا ہمیشہ ناچنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اعلان کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعلان کرو، اگرچہ دف کے ذریعے سے کیوں نہ اعلان کرنا پڑے، لیکن اعلان ہونا چاہیے۔ تو اعلان اصل نکاح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔